معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضح بک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ادنا سا طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی پہلی نشست میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل واضح بک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ سورہ فاتحہ جسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی ثنا بیان کی، اپنی تعریف کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے والا، لوگوں کی ضروریات کا انتظام کرنے والا۔ دنیا کے اندر اور تمام عالمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کی روزی روٹی کا انتظام اللہ رب العزت کرتے ہیں، ان تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اسی کا سورہ فاتحہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے رب ہیں۔ جس طرح دنیا ایک جہان ہے، جس طرح دنیا ایک عالم ہے، اسی طرح جتنے بھی عالمین ہیں ان تمام عالمین کے رب اللہ رب العزت ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہمارے لیے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا، جیسے کہ ارشاد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب اللہ رب العزت وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ اللہ رب العزت جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہی اللہ رب العزت روز جزا کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن انصاف قائم کیا جائے گا ہر شخص کے ساتھ، جس دن انصاف کی ترازو قائم ہوگی، اور جس دن مظلوم کو اس پر ظلم کیے گئے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، اور ظالم کو ظلم کی پاداش میں سزا دی جائے گی، اس دن کا اللہ رب العزت مالک ہے۔ ایاک نعبد، اب یہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کس طرح اللہ سے مانگیں اور کس طرح اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور کس طرح اس کی تعریف کریں اور اس سے مانگیں۔ ایاک نعبد، اور کس طرح ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد کس بات کی؟ اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہر معاملات میں اللہ رب العزت سے ہی مدد طلب کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے ارشاد فرمایا کہ ہمیں راہ راست کی ہدایت اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ایسے راستے کی جو بالکل سیدھا راستہ ہو، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں لچک نہ ہو، جو انبیاء کا راستہ ہو، جو شہداء کا راستہ ہو، جو صالحین کا راستہ ہو، جس کو خود قرآن میں یہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ
جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، جن کو اللہ رب العزت نے نوازا، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ رب العزت اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ایسے راستے کی ہدایت دیجئے جو سیدھا راستہ ہو، جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب علیہ، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ، تیری پھٹکار جن پر نازل ہوئی اور جن کو تو نے دھتکارا، ان کے راستے سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے اور نہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، ہم ان لوگوں کا راستہ تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ ولا الضالین، جو کہ گمراہ ہو گئے، جن کو تو نے گمراہ کر دیا، وہ لوگ جو مغضوب علیہم ہیں، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں، ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ولا الضالین سے نصارہ مراد ہیں اور مغضوب علیہ سے یہودی مراد ہیں۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنے انبیاء کی توہین کر کے، انبیاء کا مذاق اڑا کے اور ان کی شریعت میں تحریف کر کے اور ان کی شریعت میں رد و بدل کر کے انہوں نے راہ راست کو چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے، اور اسی طریقے سے نصارہ اور وہ تمام لوگ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سلیقہ، یہ طریقہ سکھایا کہ کس طرح ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کا راستہ ہمیں عطا کرے اور کن لوگوں کے راستے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔